الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العظيم الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد مددائم تو سلطان دو عالم ہستی از خدائم بمایا شہدیلا مدد. ایک بار درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد العظیم الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ. آج یوم عاشورہ ہے، اس کی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں اور اکابر اسلاف کے ارشادات میں وارد ہیں. اس دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار برکات، انوار و تجلیات اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اب یہ بندے کا ظرف ہوتا ہے کہ وہ ان انوار و تجلیات سے اپنے دامن میں کتنا سمیٹ سکتا ہے. 61 ہجری میں بھی یہی دن عاشورہ کا آیا تھا، جس میں بے پناہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، انوار و تجلیات کا نزول ہوا. تو شہزادہ رسول نے ان تجلیات و برکات کو کچھ اس طرح سے اپنے دامن میں سمیٹا کہ وہ ہمیشہ کے لیے شہادت پا کر تجلیات ربانیہ میں گم ہو گئے. تو یہ ہمارے اپنے ظرف اور حوصلے کی بات ہوتی ہے. اللہ کریم خلق میں وسعت عطا فرمائے اور رب کی تجلیات، انوار اور برکات کو ان میں سمونے کی سعادت عطا فرمائے. حدیث بات میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے. اب اس کے والدین، اس کا گھر، اس کا معاشرہ کبھی اسے یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں، مگر پیدا ہوتا ہے وہ کس پر؟ فطرت اسلام پر. اس کی فطرت مومن ہوتی ہے. اور جب آنے والا بچہ
فطرت اسلام پر آیا ہے تو آنے والے کی تمنا کیا ہوگی، اس کی خواہش کیا ہوگی؟ وہ فطرت اسلام پر آ کر متلاشی اسی بات کا ہوگا کہ میں دنیا ایسے گزاروں کہ مجھے اپنے رب کی معرفت حاصل ہو جائے، میں دنیا ایسے گزاروں کہ مجھے رب کی تجلیات کا دیدار نصیب ہو جائے، میں دنیا کو اپنے رب کے احکامات کے دائرے میں رہ کر کے گزاروں۔ فطرت یہی چاہتی ہے، لیکن معاشرہ اور ماحول وہ اسے دوسری راہ پر، دوسری ڈگر پہ ڈال دیا کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں، 5واں سال ہجرت کا ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں 5 شعبان کو، 4واں سال ہجرت کا ہے، 5 شعبان کو ایک فرزند کی ولادت ہوئی جن کا نام آقائے کائنات میں حسین تھا۔ ماحول اور معاشرہ دیکھیں، آنے والا فطرت اسلام پر آیا، جن کی آغوش سے اس نے دنیا میں آنکھیں کھولی، وہ آقائے کریم علیہ السلام کی وہ صاحبزادی ہیں جنہیں حضرت مریم کے سوا دنیا کی ساری عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ والد کو دیکھیں تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بچپنے میں حضور پر ایمان لانے کی سعادت پائی۔ بڑے بھائی کو دیکھیں تو حسن مجتبی ہے، اور سب میں بڑھ کر کے نانا کریم کو دیکھیں تو آقائے کریم کی ذات گرامی ہے۔ کتنا خوبصورت ماحول ہے یہ، کتنا پاکیزہ خاندان ہے یہ، اور پھر ہجرت کا 4واں سال ہے تو حضور کے آس پاس رہنے والے مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، انس ابن مالک، عمار ابن یاسر، طلحہ ابن عبید اللہ، بے شمار صحابہ کا ہجوم ہے۔ کیسی فضا ہوگی وہ، جس طرف سے گزریں تو لا الہ الا اللہ کی صدا آتی نظر آتی، جس گلی سے گزریں تو وہاں حق ہوگی اور اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ایسے پاکیزہ ماحول میں جس نے آنکھ کھولی، فطرت بھی مسلمان کی، ماحول اتنا پاکیزہ ملا، تربیت کیسی نرالی ہوئی ہوگی، کیسی ان کی اٹھان ہوگی، کیسے وہ پروان چڑھ رہے ہوں گے۔ رفتہ رفتہ اس پاکیزہ ماحول میں جہاں صبح ہو رہی ہے تو یاد الہی کے ساتھ، شام ہو رہی ہے تو یاد الہی کے ساتھ میں، دن و رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو یاد الہی سے غافل ہو، جو یاد الہی سے خالی گزرے، ہر آن یاد الہی میں مستقر ہے۔ اب دیکھیں، جو بندہ فطرت اسلام پر آئے، ایسا پاکیزہ ماحول ملے، اب اس کے اندر یہ تمنا بھی ہوتی ہے کہ مجھے معرفت الہی کے لیے علم کی بھی بڑی اونچی بلندی حاصل کرنی ہے۔ جب ایسے پاکیزہ ماحول میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروان چڑھ رہے ہیں تو علمی منصب بھی ذرا دیکھیں آپ کتنا بلند ہے۔ صحابہ میں 2 طرح کے طبقے ہوئے، کچھ وہ تھے جو قرآن و احادیث سے نئے مسائل کا حل نہیں پیش کر سکتے تھے، انہیں مقلدین کہا جاتا تھا۔ کچھ وہ تھے جو نئے مسائل کا حل قرآن و حدیث سے پیش کر سکتے تھے، انہیں مجتہدین کہا جاتا تھا۔ اب فطرت اسلام ہے اور پرورش ایسے ماحول میں ہوئی، حضور کی آغوش تربیت میں پروان چڑھ رہے ہیں،
علمی بلندی کتنی ملی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تو ذات ہے، اس پورے خاندان کو اگر دیکھیں تو مولا علی بھی مقلد نہیں مجتہد نظر آتے ہیں، اور امام حسن بھی مجتہد نظر آتے ہیں۔ کمال تو یہ ہے، یہ تو مرد تھے، اگر والدہ ماجدہ کو دیکھیں تو سیدہ فاطمہ بھی مجتہدہ امت نظر آتی ہیں۔ ایسے ماحول میں جس نے پرورش پائی، اللہ نے اس حسین کو بھی اجتہاد کا منصب عطا فرمایا، وہ بھی منصب اجتہاد پر پائی ہوئی، کتنی علمی بلندی عطا فرمائی۔ یہ ایک پہلو دیکھا آپ نے۔ دوسری طرف آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام عالم کی بقا کے لیے جہاں پر اسباب ظاہری رکھے، وہی نظام باطنی بھی رکھا ہے، اور اس نظام باطنی کی سربراہی اپنے زمانے میں غوث وقت کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے بعد اس پوری کائنات کا نظام باطنی جسے حضور کی نیابت میں تفویض ہوا، وہ حضرت صدیق اکبر کی ذات گرامی تھا، اور وہ اپنے وقت میں غوث اکبر تھے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی کے بعد پھر اس نظام عالم کی روحانیت کی سلطنت جسے ملی، وہ مولا امام حسن کی ذات گرامی تھی۔ امام حسن کے بعد میں امام حسین کے روحانی مقام دیکھیں کہ امام حسن کے بعد اس غوثیت کبریٰ کا منصب جسے تفویض ہوا، وہ حضرت امام حسین کی ذات گرامی ہے۔ تو علمی منصب وہ مجتہدہ وقت ہیں، روحانی منصب یہ ہے کہ وہ غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، غوث اکبر ہیں۔ کیسی ان کی تربیت ہوئی، کیسی پرورش ہوئی، جب آپ نے یہ علمی منصب اور یہ روحانی منصب دیکھا ہے۔ اب ذرا حضور کے ان ارشادات کو دیکھیے جو حضور نے فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ تو یہ پھول صرف وجود جسمانی کے اعتبار سے نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہ ہیں جنہیں حضور کی وراثت علم بھی مل رہی ہے اور حضور کی روحانیت کی وراثت بھی مل رہی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ صفت ہیں اسباق سے، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ مولا میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، جو انہیں محبوب رکھے مولا تو اس سے محبت فرمانا۔ یہ ساری فضیلتیں صرف کیا وجود جسم کے سبب ہے، وجود نسب کی بنا پر ہے؟ نہیں، بلکہ وجود جسمانی کے سبب نہیں، بلکہ اللہ نے انہیں جو روحانیت اور علمیت میں جو حضور کی وراثت میں کمال عطا فرمایا تھا، یہ اس کے سبب ہے۔ اب دیکھیں، جو روحانیت کے ایسے بلند مقام پر ہو، جو علمیت کے ایسے بلند مقام پر ہو، اس کی تمنا کیا ہوگی؟ اسی کو قرآن مجید فرماتا ہے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، وہ شخص جو دنیا میں آ کر آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کا متمنی ہو، جس کی خواہش یہ ہو میری دنیا نہیں آخرت بہتر ہو۔ تو ایک ہے صرف خواہش ہونا، دوسری چیز ہے اس خواہش کے بعد اس کے لیے کوشش بھی کرنا، تجسس بھی کرنا، اس کے لیے تلاش اور تتبع بھی کرنا۔ قرآن کہتا ہے خواہش ہے، ارادہ کیا، اتنے پر رکا نہیں، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور اس نے آخرت کو پانے کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش بھی کی ہے اس نے۔ تو آخرت کا طالب بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے۔ تیسری چیز وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ اللہ، اس کے رسول، قیامت، آخرت پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ تو جب یہ تینوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں تو فرماتا ہے پروردگار
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، لوگوں یہی وہ ہوتے ہیں جن کی محنت بارگاہ الہی میں مقبول ہوا کرتی ہے، جن کی کاوشیں بارگاہ رب میں مقبول ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن نے کہا کہ آخرت کا ارادہ ہو، اس کو پانے کے لیے وہ کوشش کرے، سعی کرے، تب جا کر کے اس کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے۔ قرآن کی اس آیت کے تناظر میں آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو ذرا دیکھیں۔ پرورش کہاں ہو رہی ہے؟ مدینہ المنورہ میں ہو رہی ہے۔ بچپنا کہاں گزرا؟ مدینہ المنورہ میں۔ کیسا پاکیزہ ماحول ہے، جوانی کی بہاریں کہاں پر پروان چڑھ رہی ہیں؟ مدینہ المنورہ میں۔ حتیٰ کہ 54 سال کی عمر ہو گئی مدینہ المنورہ میں رہنے کے لیے۔ کیسی جگہ میں وہ 54 سال کا زمانہ گزار رہے ہیں؟ وہ مدینہ الرسول، جہاں ان کے بابا بھی موجود ہیں، ان کی والدہ ماجدہ بھی ہیں، بھائی حسن بھی ہیں، سب سے بڑھ کر آقائے کائنات بھی بنفس نفیس جلوہ فرما ہے۔ ایسے شہر میں تشریف فرما ہے۔ اب ذرا سوچیں آپ، جو لوگ عمرے پر جاتے ہیں ان سے پوچھئے، بلکہ وہ خود کہتے ہیں 10 دن رہنے کے بعد مدینے سے آنے کو جی نہیں چاہتا ہے۔ تو جو 10 دن رہا وہ بھی 1400 سال کے بعد میں وہ وہاں سے آنا نہیں چاہتا، جس نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اسی شہر میں حضور کو چلتے پھرتے دیکھا ہو، حضور کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہو، بلکہ خود حضور کی گود میں بیٹھا ہو، جسے حضور نے اپنے سینے پر چڑھایا ہو، جسے حضور نے اپنی زبان اس کے منہ میں دی ہو، اس کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی، کیا وہ مدینہ چھوڑنے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ مدینہ چھوڑنے کے لیے رضامند ہو سکتا ہے؟ عقل کہتی ہے وہ رضامند نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نگاہ ادھر جاتی ہے، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں، اور اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرنے والے ہیں۔ جب اس چیز کو دیکھیے تو پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا مدینہ چھوڑنا وہ کہ ان کی اپنی ذاتی طبیعت کے اعتبار سے مناسب نہیں نظر آتا، لیکن ان کی فطرت اسلامی کو دیکھیں تو پھر ان کا مدینہ چھوڑنا اپنی طلب آخرت کے لیے بالکل درست نظر آتا ہے۔ تو وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں مسلمانوں مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پس منظر کو ہمیں ذہن نشین کرنا یہ ضروری ہے۔ 54 سال کی عمر میں وہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ رجب میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے، اور 3 شعبان کو مدینے میں یہ خبر آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا، تخت سلطنت پر یزید بیٹھ چکا ہے، حکمرانی کی باغڈور اس نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ اب جب وہ تخت سلطنت پر آ گیا، پورے علاقے میں اس نے احکامات بھیج دیے، جتنے ہیں سب میری بیعت کریں اور سب میری خلافت کو تسلیم کریں۔ امام کے پاس بھی پیغام آتا ہے کہ آپ بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیجئے، اس کی بیعت کر لیجئے۔ امام نے کیا فرمایا؟ حسین بند کمرے میں بیٹھ کر کسی کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا۔ اگر بیعت ہی لینی ہے، سارے اہل مدینہ کو بلاؤ، سب سے بیعت لے لو، پھر حسین سے کہنا کہ اب تم بھی بیعت کرو، اس وقت جو جواب دینا ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ یہ تھی طلب آخرت، یہ ہے آخرت کے لیے وہ سعی جس پر امام حسین مامور تھے۔ یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو دین دیا تھا، اس دین میں کیا چیزیں تھیں کہ فاسق کبھی وہ خلافت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور فاسق جب خلافت کے منصب پر فائز ہو جائے تو پھر امام حسین کی نگاہ میں آقائے کریم علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ بھی تھی کہ لوگوں، جب نااہل تمہارے حاکم ہو جائیں
نااہل تمہارے حاکم ہو جائیں، ایسے وقت میں زمین کا ظاہر نہیں بلکہ زمین کا باطن یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اور جب صاحبان اہل وہ تمہارے حاکم ہوں اس وقت زمین کے اوپر رہنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو امام دیکھ چکے نااہل آ گیا، وہ وقت نزدیک آ چکا ہے کہ اب زمین کا ظاہر نہیں بلکہ زمین کا باطن ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ نے قبول خلافت سے انکار کیا، اور پھر اب ذرا سوچیں 54 سال آقائے کریم علیہ السلام کے در اقدس پر صبح و شام دن رات جب چاہتے وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج کی رات بھی کیسی رات ہے، 4 شعبان کو امام مدینہ المنورہ سے نکلے، لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا مکے کا ارادہ ہے، مکہ المکرمہ آئے، حج کا موسم آ گیا، موسم حج میں وہ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما ہے۔ یزید کو خبر لگی حسین مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے، اس نے اب بھی پیچھا نہ چھوڑا، یہاں پر بھی آپ کو زخم پہنچانی چاہیے۔ پھر یہاں پر کوفیوں کے خطوط آئے، انہوں نے 150 خطوط بھیجے، آپ آئیں، یزید ظالم کی حکومت سے ہمیں نجات دلائیے، آپ آئیں گے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ امام نے اپنے معتمد حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجا، وہ گئے، یزیدیوں نے کوفیوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ دیا۔ تاریخ کے اس موڑ پر بھی حیرت ہوتی ہے، 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی کہ ہم آپ پر اپنی جانیں فدا کرتے ہیں۔ 1 2 نہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ انہوں نے خط بھیج دیا کہ امام آپ کوفہ تشریف لے آئیے، کوفہ والے وہ آپ پر اپنی جان نثار کرنے کو تیار ہیں۔ امام نے نکلنا چاہا، روکنے والے کئی سارے ہوئے، عبداللہ ابن عمر بھی روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی روک رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر بھی روک رہے ہیں، یہ اکابر صحابہ سے تھے، یہ سب روک رہے ہیں، لیکن امام ہیں، امام نے ہر ایک کو جواب دیا، آپ کی ہمدردی کی میں قدر کرتا ہوں، آپ کی عزت دل کے کونے کونے میں بسی ہوئی ہے، لیکن میں نے جو عزم کر لیا ہے اس عزم کو میں نہیں ڈال سکتا۔ یہ کیا عزم تھا؟ یہ وہی عزم تھا کہ آخرت کی طلب کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش مجھے کرنی ہے۔ اسی طلب آخرت کے لیے سب نے روکا، سب نے روکا۔ عبداللہ ابن عباس روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر روک رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر روک رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس نے تو یہاں تک فرمایا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، آپ عرب کے سردار ہیں، آپ یہیں پر تشریف فرما رہے ہیں، آپ کے بعد عرب بے بالی کے ہو جائیں گے، ان کا کوئی رہبر نہیں بچے گا، ان کا کوئی سردار نہیں بچے گا، ان کا کوئی سالار نہیں بچے گا۔ ایک طرف سے ایسی التجائیں، لیکن پھر بھی امام نے جو ارادہ فرمایا تھا، امام اپنے ارادے پر فائز رہے، اسی پر وہ گامزن رہے، بہت اصرار پر فرمایا کہ آقائے کریم علیہ السلام کی خواب میں مجھے یہ زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اسے پورا کر کے رہوں گا۔ تو حضور جس کا حکم دیں اسے پورا کر کے رہنا، یہ کیا ہے؟ طلب آخرت کے لیے جیسی سعی کرنی چاہیے ویسی سعی کرنا ہے۔ وہاں سے چلے، راستے میں فرزدق شاعر ملے، ان سے اہل کوفہ کا حال پوچھا، جواب کیا دیا انہوں نے؟ کہا حضور ان کے دل آپ کے ساتھ میں ہیں مگر تلواریں آپ کے ساتھ نہیں، تلواریں بنی امیہ کے ساتھ میں ہیں، یعنی اگر بنو امیہ کا اشارہ ہو گیا ابھی وہ آپ کی بیعت کر رہے ہیں، لیکن ان کا اشارہ پاتے ہی وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ اتنے واضح ارشادات مل رہے ہیں، اتنے واضح نشانات مل رہے ہیں، وہ تلواریں ان کی آپ کے ساتھ نہیں ہیں، وہ تلواریں آپ کی مخالفت میں بھی نکل سکتی ہیں۔ اے امام پھر بھی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو جواب وہی ہے کہ طلب آخرت کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے اس کوشش کے حصول میں لگا ہوا ہوں۔ امام وہاں سے چلے،
راستے میں خود نے روکا. یہ منظر بھی بڑا عجیب ہے. روکنے والے حر ہیں اور وقت نماز آیا. امام نے کہا نماز ہمارے پیچھے پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ حر نے کہا نماز تو آپ کے پیچھے پڑھو. یہ منظر بھی دیکھیں ذرا کہ وہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام کی دعا پر آمین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہی امام کو روکنے والے بھی بن جا رہے ہیں. یعنی ایک درس ملا ہے کہ آپ کا اپنا مقتدی ہو، آپ کی دعاؤں پر آمین کہنے والا ہو. ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ آپ کے اپنے ساتھ میں رہے گا، بلکہ وہ کبھی آپ کے خلاف بھی جا سکتا ہے. اس لیے یہ تمنا مت کرو فلاں فلاں میرے ساتھ رہے. تمنا صرف یہ کرو میں حق کے ساتھ رہوں اور حق میرے ساتھ میں رہے. ساتھ کوئی ساتھ میں رہے یا نہ رہے، صرف یہ تمنا کرو. یہ درس دیا امام نے دعا نمازیں پیچھے پڑھ کر، دعاؤں پہ آمین کہہ کر. پھر وہ روکنے والے ہو گئے. چلتے ہوئے کہاں پہنچے؟ میدان کربلا تک کے پہنچ گئے. سامنے کون آیا ہے؟ صحابی کا بیٹا، حضرت سعد کا بیٹا عمرو ابن سعد آیا ہے. اس نے کہاں پرورش پائی تھی؟ اس نے بھی صحابی کے گھر میں پرورش پائی تھی. ایک وہ امام حسین ہیں کہ انہوں نے بھی پرورش مدینہ المنورہ میں پائی تھی، لیکن ان کی پرورش جو تھی وہ طلب آخرت میں ہوئی. بچپنے سے فطرت اسلام پر رہے اور اپنے رب کی معرفت کے حصول میں رہے، تو مقام اتنا بڑھا کہ روحانیت کے اعلیٰ منصب پر بھی فائز ہوئے. مجتہد امت بھی ہو گئے. اور دوسری جانب حضرت سعد کا بیٹا عمرو بھی نظر آتا ہے. اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ وہ رہا تو ابتدا میں اس اچھے ماحول میں، لیکن پھر کیا ہوا؟ اس نے اس ماحول کو چھوڑ دیا، صحابہ کے ماحول کو چھوڑ دیا، اسلاف کے ماحول کو چھوڑ دیا، ان کے ماحول میں چلا گیا جن کی طلب صرف دنیا ہی تک محدود تھی، جو دنیا کے چند سکوں کے غلام تھے، جو دنیاوی حکومت کے غلام تھے. تو جب اس نے اس پاکیزہ ماحول کو چھوڑا، ادھر گیا، اثر کیا ہوا کہ وہ نبی کے نواسے کا سر کاٹنے کو تیار ہو گیا. اور ایک وہ بھی دیکھیں جس کی فطرت اسلامی تھی، جس نے راستے میں روکا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ معاملات حل ہو جائیں گے، میں ابھی یزیدیوں کا بنا رہتا ہوں اور حسین پر بھی سختی نہیں کرتا. اس کی بھی ذرا فطرت دیکھیں، اس نے اپنی فطرت کی کیسی حفاظت کی تھی کہ جب میدان کربلا سج چکا ہے، پھر وہی حر ہے جو یہاں تک لے کر آیا تھا. اس نے کیا کہا تھا یزیدیوں کو؟ کیا تم حسین کی شرطیں ماننے کو تیار نہیں ہو؟ کیا تم انہیں کسی اور مقام پر جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے؟ جب انہوں نے انکار کیا، وہی حر ہیں. فطرت اسلامی کا کمال دیکھیں، گھوڑے پر سوار ہیں، بدن پر تھرتھراہٹ طاری ہوئی. دیکھنے والوں نے دیکھا آج یہ بہادر کانپ کیوں رہا ہے، یہ لرز کیوں رہا ہے. ان کے قبیلے کے بندے نے کہا میدان جنگ میں کبھی تمہاری ایسی حالت تو نہیں ہوئی، آج یہ کیفیت کیا ہے؟ خود نے جواب دیا آج معاملہ یہ ہے، ایک طرف جنت نظر آتی ہے، دوسری طرف دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے نظر آتے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ جنت کی بہاروں کو حاصل کروں یا دہتے ہوئے انگاروں کا لقمہ بن جاؤں. پھر حر کہتے ہیں مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں خود کو جہنم کے حوالے کر کے اپنی آخرت تباہ کروں. اتنا کہا، جنت کی بہاروں کو چھوڑ نہیں سکتا. گھوڑے کو ایڑ لگائی، امام کے قدموں میں آ گئے، معافی چاہی. امام نے کہا کہ تمہاری معافی قبول ہے. پھر یہی ہو رہے، یہ فطرت اسلامی کا کمال تھا. پھر وہ میدان میں گئے، انہوں نے خود یزیدیوں سے مقابلہ کیا، انہیں تہے تیغ کیا، اور پھر اخیر میں وہ خود شہید بھی ہو گئے. امام کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 72 افراد ہیں. ان میں سوار کتنے نظر آتے ہیں؟ صرف 32 لوگوں کے پاس گھوڑے اور سواریاں موجود ہیں. 40 افراد وہ ہیں جن کے پاس سواری کا جانور موجود نہیں ہے. ایسوں کے ساتھ
امام نے میدان سجایا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، یہ وہ تھے جو اس کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرنے والے تھے۔ یکے بعد دیگرے میدان میں آتے گئے اور جام شہادت نوش کرتے گئے۔ سب کے اخیر میں پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے جو چشم و چراغ تھے، حضرت قاسم بھی آئے، حضرت علی اکبر بھی آئے، حضرت علی اصغر نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ جب کوئی نہ بچا سوائے امام حسین اور بیمار امام زین العابدین کے، ایسے موقع پر امام زین العابدین بھی اٹھ کر کے آئے، بیمار تھے، کہا ابا میں بھی آپ پر فدا ہونا چاہتا ہوں۔ اب ذرا یہاں پر امام کے دل میں آخرت کی طلب اور آخرت کے لیے کوشش کا جو جذبہ تھا اسے ذرا دیکھیں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا بیٹا امت کس کے حوالے کی جائے گی، امت کس کے سپرد کی جائے گی؟ جب تو پدر سے جو امانتیں امت کے لیے ہمیں ملی ہیں وہ کون ان سے آگے بڑھائے گا؟ یہ کیا ہے؟ یہ آخرت کی طلب تھی، اس کے لیے سچی کوشش تھی کہ امام نے اپنے اس فرزند کو روکا۔ تم نہیں جا سکتے ہو میدان میں جاؤں گا اور تمہیں ان امانتوں کا متحمل ہونا ہے، وہ امانتوں کا بار اپنے سر لے کر کے ان امانتوں کو آگے بڑھانا ہے۔ مسلمانوں سوچو ذرا، آپ جہاں سارے بیٹے قربان ہو گئے، ایک بیٹا قربان ہونے سے رک رہا ہے، تو کیا وہ اپنی جان کو اپنے والد کی جان سے زیادہ عزیز رکھ رہا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جان کو والد کی جان سے زیادہ عزیز نہیں رکھ رہا ہے، بلکہ امام نے انہیں وہاں پر بھی یہی درس دیا، بیٹا طلب آخرت کے لیے ابھی تو تمہیں بہت سی کوشش کرنی ہے، بہت سی سعی کرنی ہے، یہ ساری امانتیں جو ان کے اہل ہیں ان تک کے پہنچانا ہے۔ رکنا اپنی ذات کی حفاظت کے لیے نہیں، طلب آخرت کے لیے ہے، اس جیسی سعی کے لیے ہے۔ طلب آخرت کا ذرا منظر بھی دیکھیں۔ امام نے نویں شب میں کیا فرمایا تھا؟ نویں شب میں حضرت عباس سے فرمایا تھا یزیدیوں سے کہیے کہ اگر یہ کل تک کی مہلت دے سکتے ہوں تو ہمیں مہلت دے دیں۔ کیوں مہلت دے دیں؟ کل تک کی مہلت کیوں چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے اپنے بچوں کے ساتھ ایک رات اور گزر جائے، اپنے ازواج کے ساتھ ایک رات اور گزر جائے، اپنے متعلقین کے ساتھ ایک رات اور گزر جائے؟ نہیں، لعلنا نصلی لربنا هذه الليلة وندعوه ونستغفره وهو يعلم إني كنت أحب الصلاة له وتلاوة كتابي وكثرة الدعاء والاستغفار۔ اس لیے کہ آج کی رات میں اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے دعائیں کرنا چاہتا ہوں، اس سے معافی تلافی اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ وَهُوَ يَعْلَمُ، اور میرا رب جانتا ہے مجھے اس کے لیے نمازیں پڑھنا بڑا ہی پسند ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا مجھے بڑا پسند ہے۔ میرا رب جانتا ہے کہ اپنے رب سے بے شمار دعائیں کرنا اور اس کی بارگاہ میں استغفار کرنا یہ مجھے بڑا پسند ہے۔ اس لیے ایک رات کی مہلت لو، اس لیے کہ اپنے رب کو راضی کرنے کا کام کر سکوں، اس سے استغفار کر سکوں، اس کی بارگاہ میں تلاوت کر سکوں اور اس کی بارگاہ میں نمازوں کے تحائف پیش کر سکوں۔ وہ رات امام نے اس طور پر گزاری ہے۔ اور پھر سب کے اخیر میں امام کے دل میں طلب آخرت کا جذبہ کیسا تھا، آخرت کے لیے کوشش کیسی فرماتے تھے۔ جو بندہ آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتا ہے۔ امام کا میدان کربلا میں ذرا آخری خطبہ بھی تو دیکھیں، جب سب کی شہادت کے بعد امام آئے ہیں، امام نے یزیدیوں کو اب بھی تو کہا تھا کہ اے یزیدیوں،
اگر تم اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی تم توبہ کر لو، اللہ کی حکومت کو تسلیم کر لو، میرے حق کو مان لو، تم نے علی اکبر کو شہید کیا، ان کے خون کو معاف کر دوں گا، علی اصغر کے خون کو معاف کر دوں گا، قاسم اور محمد کے خون کو معاف کر دوں گا، مسلم اور ان کے بھائیوں کے خون کو معاف کر دوں گا، عباس کے خون کو معاف کر دوں گا، میرے جانثاروں کے خون کو معاف کر دوں گا۔ ہے کوئی شخص دنیا میں ایسا جس کا کلیجہ اتنا بڑا ہو کہ اتنے جانثاروں کی شہادت کے بعد وہ یہ بات کرے کہ میں تم قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کہ اسی کا کلیجہ ہوگا جس کے دل میں ایک فکر ہوگی، میں آخرت کا طالب ہوں اور مجھے آخرت کو پانے کے لیے جیسی کوشش کرنی چاہیے ویسی کوشش کرنے والا ہوں۔ یزیدیوں کے دل سخت ہو چکے تھے، وہ کہاں پھرنے والے تھے، انہوں نے نہ مانا، امام پر انہوں نے حملے شروع کیے، امام نے دفاع بھی کیا، بالآخر ہزاروں یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد وقت شہادت جو کہ نزدیک آ چکا تھا وہ نزدیک آیا اور امام نے بھی جام شہادت نوش فرمایا۔ کئی زخم تلواروں کے کھائے، نیزوں کے کھائے، تیروں کے کھائے، جس میں مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا۔ یزیدیوں کی بدبختی دیکھیں، جب امام گھوڑے سے نیچے آ چکے ہیں، جام شہادت پا چکے ہیں، اب بھی انہیں چین نہ آیا۔ ایک بدبخت نے کہا کوئی ہے جو ان پر گھوڑے دوڑا کر ان کی ہڈیوں کو ریزہ ریزہ کر دے؟ 10 بدبخت آئے، انہوں نے گھوڑے دوڑائے، امام کے سارے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئی۔ مسلمانوں، جام شہادت کو اس کربناکی کے ساتھ امام نے نوش فرمایا ہے، نہ اہل و عیال کی پرواہ کی، سب کو اللہ کے حوالے کیا، اللہ کے سپرد کیا۔ مسلمانوں، سوچا آپ نے کیوں اتنا کچھ برداشت کیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ آخرت کے طالب تھے۔ انہوں نے بھی ہمیں درس یہی دیا ہے کہ اے لوگو، تم مجھے مانتے ہو، میری محبت کا دم بھرتے ہو، میری نیازیں کرتے ہو، میرے نام پہ شربت اور سبیل کا اہتمام کرتے ہو، میری اصل محبت تمہارے اندر تب آئے گی جب تمہارے اندر بھی آخرت کی سچی طلب پیدا ہوگی اور تم راہ آخرت کے مسافر بنو گے۔ دنیا تمہاری نظروں میں ہیچ ہو جائے اور آخرت ہی سب کچھ ہے، وہی خیر ہے، وہی ابقا باقی رہنے والی ہے، یہ تمہارے دل دماغ میں پیوست ہو جائے۔ امام نے یہی نصیحت فرمائی، لئن كانت الدنيا تعد نفيسة فدار ثواب الله اعلى وانبل، کہ اے لوگو تم یہ سمجھتے ہو دنیا بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑی عمدہ اور نفیس ہے، یاد رکھو اس کی حیثیت تو ایک مٹی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ فدار ثواب اللہ تعالی، ذرا آخرت کی طلب کا جذبہ صادق پیدا کر کے تو دیکھو، پھر تمہیں محسوس ہوگا کہ بندہ مومن کو اللہ جو آخرت میں اجر عطا فرمائے گا اس جیسی نعمت کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ مُنشِئَةٌ، تم یہ سوچتے ہو یہ جسم ہے 10 سال اور باقی رہ جائے، 20 سال اور باقی رہ جائے، 50 سال اور مر جائیں، باقی رہ جائے، لیکن یاد رکھو کانت الابدان للموت منشئت، رب نے بدن بنائے ہی ہے مرنے کے لیے، ان پر موت آنی ہے، اور جب موت یقینی ہے تو پھر بستر کی موت مت مانگو، تم ہاسپٹل کی موت مت مانگو۔ فقط نمرئ بالسیف فی اللہ افضل، پھر تمنا یہ کرو کہ اللہ تمہیں اپنی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت کی موت عطا فرمائے، کہ اس سے بہتر کوئی موت نہیں ہوتی۔ وَإِن كَانَتِ الْأَرْزَاقُ شَيْئًا مُقَدَّرًا، لوگوں تم بڑی کوشش کرتے ہو مجھے مکان بنانا ہے، اتنے لاکھ جمع کرنے ہیں، شادی کرنی ہے، اتنا انتظام کرنا ہے، اولاد کے لیے فلاں چیزیں کرنی ہے، ساری توجہ
تم ادھر سب کیے دیتے ہو جبکہ تم بھول چکے ہو تمہیں اس دنیا میں جو کچھ ملنا ہے وہ تمہاری تھوڑی کوشش پر بھی اللہ تمہیں عطا فرما دے گا. شیئا مقدرا، دنیا کے سارے رزق اس نے مقدر کر دیے ہیں. اس نے کوشش کا جدھر تمہیں حکم دیا ہے وہ آخرت کی کوشش ہے. فَقِلَّةُ سَعْيِ الْمَرْءِ پھر رزق اجملو، تو پھر اچھا بندہ اور حسینی بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیا کی خاطر تھوڑی سی محنت کیا کرتا ہے، باقی ساری محنت وہ آخرت کے لیے کیا کرتا ہے. وَإِن كَانَتِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ، تم نے مال جمع کیا، بنگلہ بنایا، گاڑیوں کا انتظام کیا، ہمیشہ کہتے رہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، لیکن یاد رکھ تو نے جو کچھ جمع کیا ہے لِلتَّرْكِ جُمِّعَتْ، یہ سب تو نے چھوڑنے کے لیے جمع کیا ہے. کل کو تیری اولاد کا اس پر قبضہ ہوگا اور پھر وہ اولاد اگر ناوکار ہوئی اس میں ایسی مگن ہوگی کہ پھر اسے تجھے ایثار ثواب کرنا بھی یاد نہیں رہے گا. فما بال متروک بہ المرء یبخل، تو اے بندے جس مال کو چھوڑ کر ہی جانا ہے ایسے مال میں کنجوسی کاہے کی کرنا، بخل کاہے کی کرنا. اپنی آخرت کا کوشا اپنے ہاتھوں تیار کر اور راہ الہی میں خود جتنا خرچ کر سکتا ہے خرچ کر لے تاکہ وہ کل کے لیے تیرا سرمایہ ہو جائے. مسلمانوں، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ ہمیں غمناک نہیں کرتی بلکہ ہمیں حوصلہ دیا کرتی ہے کہ مسلمانوں، آخرت کی طلب میں تمہیں جو بھی مشقتیں اٹھانی پڑیں مشقتیں اٹھا لینا، لیکن اس میں کوشش اور سعی کو ترک نہ کرنا. مولا کریم ہمیں امام عالی مقام سید الشہداء جگر گوشہ مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ کا سچا مطیع پیروکار اور فرما بردار بنائے. جیسے انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، اپنے آقا کریم علیہ السلام کو راضی کیا تھا، انہی کی طرح ہمیں بھی اپنے پروردگار کو اور اپنے آقا کو راضی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. جیسے ان کے دل میں اللہ نے سب کچھ نچھاور کرنے کا جذبہ والہانہ عطا فرمایا تھا، اس جذبہ والہانہ کا ایک شمع مولا تو ہمیں بھی عطا فرما دے اور ہماری نظروں میں دنیا کو حقیر کر دے، ذلیل کر دے، آخرت کی برتری، بہتری، افضلیت کو، جمال کو، کمال کو ہماری نگاہوں میں روشن فرما دے، اجاگر فرما دے. اس کے لیے ہمیں سعی مشکور کرنے کی توفیق عطا فرما. امام کے صدقے میں ایمان کامل عطا فرما، امام کے صدقے میں آخرت کی سچی طلب عطا فرما. اپنے معاملات کو دین مدین کے احکام کے مطابق کرنے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما.